بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کیسے کریں، پارٹ نمبر 4 میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ پارٹس کے اندر سنا کہ بچوں کی تربیت انتہائی اہم اور لازم ہے۔ اکثر والدین بچوں کی تربیت کو اتنا اہم نہیں لیتے اور نظر انداز کر جاتے ہیں، اور پھر وہی بچے بڑے ہو کر والدین کے نافرمان بنتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت دینی لحاظ سے کریں تاکہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور سکے۔ پارٹ نمبر 4 میں ابھی آپ کو ایک واقعہ بتائیں گے، اس سے انشاءاللہ کافی زیادہ سبق حاصل ہوگا بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 2 ہمسائے ہوتے ہیں، دونوں نے اپنے اپنے باغیچے میں مختلف قسم کے پودے اگائے ہوتے ہیں۔ ایک ہمسایہ پودوں کو ضرورت جتنا پانی دیتا تھا اور ہر وقت ان کو نہیں دیکھتا تھا۔ اس کے برعکس دوسرا ہمسایہ اپنے پودوں کو بہت زیادہ پانی دیتا تھا اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ ایک کے پودے دیکھنے میں اتنے گھنے نہیں تھے جتنا کہ دوسرے کے۔ ایک رات بہت زیادہ بارش ہوئی اور ساتھ ہی تیز ہوا بھی چلتی رہی۔ اگلی صبح وہ دونوں اپنے باغیچے کو دیکھنے نکلتے ہیں۔ جب وہ اپنے باغیچے میں پہنچے تو جو ہمسایہ اپنے پودوں کی ہر وقت دیکھ بھال کرتا تھا، اس کے پودے جڑوں سمیت زمین سے اکھڑے پڑے ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس دوسرے ہمسایے کے باغیچے کے جتنے بھی پودے تھے ان کو بارش سے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اب جس ہمسائے کے پودے خراب ہو جاتے ہیں وہ دوسرے ہمسائے کے پاس جاتا ہے اور کہتا کہ ہم دونوں نے ایک ساتھ پودے لگائے اور آپ کے مقابلے میں میں ان کی دیکھ بھال بھی زیادہ کرتا رہا، اس کے باوجود بھی میرے پودے جڑ سے اکھڑ گئے اور آپ کے پودوں کو ذرا بھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ آخر اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو ہمسایہ ہنس کر جواب دیتا ہے، آپ نے اپنے پودوں کو بہت زیادہ توجہ اور پانی دیا، جبکہ میں ان کو ضرورت جتنا پانی دیا اور ان کی جڑوں کو مزید تلاش کے لیے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کی جڑیں بہت گہرائی میں چلی گئی اور وہ مضبوط ہو گئے اور بارش انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکی۔ اس کہانی میں والدین کے لیے ایک سبق موجود ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ بچے بھی بالکل پودوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر انہیں ہر کام کر کے دے دیا جائے اور خود کچھ نہ کرنے دیا جائے تو انہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کسی کام کو کرنے کے لیے یا کسی چیز کو پانے کے لیے کتنی محنت درکار ہوتی ہے۔ وہ محنت سے جی چرائیں گے۔ بعض اوقات بہتر دینے کی بجائے ان کی رہنمائی کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ انہیں چلنے کا طریقہ ضرور سکھائیں، لیکن انہیں اپنے راستے پر چلنے دیں۔
ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہر وقت کا لاڈ پیار بچوں کو خراب کر دیتا ہے اور ان کی ذہنی نشو و نما بھی اچھے طریقے سے نہیں ہوتی۔ تو یہ کافی سارے پوائنٹس ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً مختلف پارٹس کے اندر آپ کی نظر کروں گا۔ تو والدین سے گزارش ہے کہ جو کچھ بتایا جاتا ہے اس پر عمل کی کوشش فرمائیں، تو انشاءاللہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے والدین کو یہ ذمہ داری لینا ہوگی، کیونکہ بچوں کو جس طرف لگائیں گے بچے اسی طرف ہی لگیں گے۔ تو ایسا نہ ہو کہ بچوں کو آپ دنیا کی طرف مائل کر دیں اور بچے دنیا دار ہو جائیں، پھر وہ بڑے ہو کر والدین کے لیے ایک درد کی شکل میں ابھرتے ہیں، والدین کا خیال نہیں کرتے، نافرمان ہوتے ہیں اور گناہوں کی دلدل میں دنستے چلے جاتے ہیں، جو والدین کے لیے بھی ایک قسم کا فتنہ ہوگا، اور والدین کو کے بارے سے بھی ان کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ اپنی اولاد کو کس طرف لگایا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل علم بہت زیادہ ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا کوئی بھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی، اللہ پاک آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ہر گناہوں سے بچائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک بھائی امداد حسین کو سلامت رکھے، جن کی عظیم کوششوں سے دین کا کام کرنے کی طرف رغبت ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس چینل کے تمام ممبرز کو اللہ پاک اپنی رحمت میں رکھے، ان سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ جلد ہی پارٹ نمبر 5 بنائیں گے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ تمام سے گزارش ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے ٹپس پر عمل کریں، تو دیکھنا یہ ننھی ننھی کلیاں آگے جا کر ایک پھول بن جائیں گے اور معاشرے کے اندر بہترین کردار ادا کر سکیں گے۔ اور جنہوں نے اپنی اولاد کو نیکی کی طرف لگایا، آج وہ دنیا سے چلے گئے اور ان کے بچے ان کے لیے ایک عظیم صدقہ جاریہ بنے ہوئے ہیں، اور ان والدین کو قبر کے اندر بھی اور انشاءاللہ العزیز بروز قیامت بھی ان کو بہترین جزائے خیر سے نوازا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔